اب یہ بات ضمن میں آ گئی تو ذرا میں اس کو بیان کر دوں. کم ذکر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ امام حسین شب عاشور حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات کی ان سے مہلت مانگو. حسین سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ امام کو شاید یہ بھی بات ذہن میں ہو کہ جب میرا ذکر سنیں گے، میری داستان سنیں گے بعد میں آنے والے، تو انسان اپنے آخری وقت میں جو کام کرتا ہے نا وہ بہت اہم کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو ان میں سے عادت ہو، مثلا مثال کے طور پر لوڈو کھیلنے کی عادت ہو یا کوئی اور اس قسم کی کھیل کود کی عادت ہو، کوئی موبائل گیم کھیلنے کی عادت ہو، اسے پتہ چل جائے تیرے پاس 24 گھنٹے تو مر جائے گا، اسے لوڈو بھول جائے گی، اسے موبائل گیم بھی بھول جائے گی. وہ کام کرتا نظر آئے گا جو اہم ترین کام ہوں گے اس کی نظروں میں. فضولیات چھوڑ دے. تو امام نے جو مہلت مانگی بتانا چاہتے ہیں کہ اہم ترین کام حسین کی نظروں میں کون سے؟ ان میں سے ایک فرمایا عباس ان سے مہلت مانگو، میں اس آخری رات میں جی بھر کے اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، اپنے خالق کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں. مناجات کہتے ہیں چپ کے سرگوشی میں باتیں کرنا، دعا کرنا. تیسرا، میں اس آخری رات میں دل بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو قرآن سے کتنا عشق، لیکن پتہ نہیں حسین کی قوم کو کیا بنا، اسے قرآن سے کوئی عشق نہیں. تلخ بات ہے، اور یاد رکھیے دوائی تلخ ہی ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے کو اگر دوائی کوڑی لگے نا وہ تھوک دیتے ہیں. وہ کہتا ہے سواد ہی نہیں آیا آج کی مجلس تک. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ مجلس میں بھی سواد لینے آتے ہیں، لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ بڑا گندا ڈاکٹر ہے کوڑی دوائی دیتا ہے. جس کی عقل نچور ہو گئی ہوتی وہ کہتا ہے میری بیماری کا علاج ہونا چاہیے، دوائی چاہے دنیا کی سب سے کڑوی ترین کیوں نہ ہو. وہ بچے کی طرح یہ نہیں کہتا میٹھی دوائی ہوگی تو کھاؤں گا، کڑوی ہوگی تو نہیں کھاؤں گا. آپ نے کبھی کوئی 60 سال کا بابا دیکھا ہے جو ڈاکٹر سے کہہ رہا ہو کوڑی دوائی نہ دے گی؟ چلے 60 سال کے پھر ذرا سٹیا بھی جاتے ہیں، 40 سال اچھا بھلا سمجھدار بندہ ڈاکٹر سے کہے رونا شروع ہو جائے ڈاکٹر کے سامنے، لیٹنا شروع ہو جائے زمین پہ، میں کوڑی دوائی نہیں پیوں. آپ کیا کہہ رہی ہو کہ یہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے. بچے کو یہ باتیں سوٹ کرتی. بہت سارے ہم میں سے 50 60 سال 70 سال کے ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں بچوں والی عقل رہتی ہے. میٹھی لگی تو سنوں گا، میٹھی نہ لگی تو نہیں سنوں گا. پھر یہاں پہ بیٹھنے والوں کو پتا ہوتا ہے میٹھی دوں گا سناؤں گا تو پھر اگلی باری بلائیں گے مجھے، اور اگر میں نے ان کو جو ان کو عادت ہے وہ نہ کھلایا پلایا اگلی باری مجھے کس نے بلانا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ایک ہمارے امام حسین کے ممبر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا کمرشلائز ہو گیا. محمد و آل محمد بلند ناراض نہیں ہونا. پورے پاکستان میں جتنے مسالے کے سب سے زیادہ پیسہ یہاں پر ہے، ممبروں میں، دینی ممبروں میں پیسہ اس میں. اب پھر بتاتا ہوں قرآن سے قرآن سے جب انسان دین لیتا کیسے. قرآن بڑا واضح ہے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے تباہی پھیر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں انسان دیکھتا کہ سورہ یاسین کہہ رہی کیا ہے. 70 دفعہ پڑھو سورہ یاسین تو یہ ہو جائے گا، 18 دفعہ پڑھو تو 1000 دفعہ پڑھو، زعفران سے لکھو تو یہ کرو، تعویذ بناؤ. اس لیے اللہ نے نازل کیا تھا قرآن. اب آپ انصاف سے فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف سے میں یہ آپ کو آیت بتانے لگا ہوں، انصاف سے جواب دیجیے.
اور یہ یاد رکھیے کہ جو قوم اللہ کی ہدایت کے راستے سے دوسرا راستہ اختیار کر چکی ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کو میٹھے لڈو کھلا دیے گئے۔ سنیے آغاز میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے رسول ان کو مثال دیجئے اصحاب قریہ کی، اذ جاءها المرسلون، جب اس کے بعد رسول آئے تھے۔ چلتے 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 جب انبیاء کو گھیر لیا اس گاؤں والوں نے، تو قرآن کہتے ہیں انبیاء کی تفتیش ہو رہی تھی کہ تم نے آ کے فساد کر دی۔ انبیاء کی باتوں پہ واہ گھاٹی لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر تفتیش ہوتی ہے ان کی شروع میں۔ تو ان تینوں نبیوں کو گھیر کر گاؤں والے، اس بستی والے لوگ ان کی عدالت لگا رہے تھے۔ تو ایک مومن جو قرآن بتاتا ہے کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے دور کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کیا کہنے لگا؟ بہادری دیکھیے، کربلا کیا ہے؟ بہادری ہے، سامنے موت کھڑی ہے، کوئی ہلتا نہیں وہاں سے، جو خالص امام حسین کے ساتھ یہ والا جذبہ ہوتا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، پورا گاؤں چڑھائی کیے کھڑا ہے، قتل کرنے کے درپے جن تین کو، یہ ان کی حمایت میں اکیلا کھڑا ہو گیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا تم ان پر الزام لگا رہے ہو، ان کی توہین کر رہے ہو، ان کو تو فالو کرنا ہے، تم ان کو فالو کرو۔ کیا کہ دلیل کیا دیتا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو جو تم سے اس تبلیغ کا مانگتا کچھ نہیں ہے، مکہ نہیں کرتا۔ اتبعوا، اب کوئی اس آیت کی تسبیح پڑھتا رہے اور نیکیوں کے اکاؤنٹ بھرتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کہا کیا ہے، عقل پر روڑے پڑے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو فالو کرو۔ دلیل دی، اس میں ریزن بتایا، اس کو فالو کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی سجیشن کیا ہے؟ قرآن کی سجیشن کیا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتبعوا، اب کوئی اس آیت کی تسبیح پڑھتا رہے اور نیکیوں کے اکاؤنٹ بھرتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کہا کیا ہے، عقل پر روڑے پڑے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو فالو کرو۔ دلیل دی، اس میں ریزن بتایا، اس کو فالو کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی سجیشن کیا ہے؟ دین بتانے والے کو کاروباری نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے انسانوں کو اس کو فالو کرو۔ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس ساڈے واسطے کوئی نہیں ہے تو اور نہ واسطے سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہوا ہے کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کے قصے نے، ساڈے واسطے تو نہیں، پرانے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے
کہ دین اگر سیکھنا ہے کسی سے تو جو پیسوں کا لالچ کرتا ہے اس سے مت سیکھ۔ اب میں نے عرض کیا فرش اعضاء پہ بیٹھے، انصاف سے بتائیے ہماری قوم زیادہ تر دین پیسے مانگنے والوں سے لے رہی ہے یا پیسے نہ مانگنے والوں سے؟ بتائیں جی۔ تو پھر جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں، جتنے مرضی اچھل کود کے جائیں کہ بڑا ہم جنت کا ٹکٹ لے کے آئے، سب فراڈ ہے۔ اس لیے کہ بات وہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ 12 اماموں 14 معصوموں سب کا یہی قول ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے نا آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 14 کے 14 رہنماؤں نے یہی بات کی، اس لیے کہ وہ یہی بتانے آئے تھے دنیا میں۔ شب عاشور امام حسین بھی ہمیں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، مجھے عشق ہے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے۔ توجہ فرما، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اللہ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر بات۔ ہوتا کیا اب جو مجمع لیتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو بھی دل کرتا ہے کہ وہی لوگ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہو تو قبولیت ہوگی، ہے نہیں، مجمع کربلا میں دوسری طرف زیادہ تھا، ادھر صرف 72 تھے۔ توجہ فرما رہے، مجمع سے قبولیت نہیں ہوتی، حق اور خلوص سے قبولیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو یمن بھیجا تھا تبلیغ دین کے لیے، بھیجنے سے پہلے اپنے شاگرد اول کو نصیحتیں فرمائی، شیعہ سنی دونوں کی کتب موجود ہیں۔ مولا کو فرمایا اس طرح دعوت دینا، جب یہ مان لے پھر اس کی دعوت دینا، جب وہ بھی قبول کر لے پھر اس کی دعوت دینا۔ ساری نصیحتیں کر کے مولا کو رسول پاک نے فرمایا علی بتایا کہ ایک انسان کی ہدایت کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اے علی اگر اللہ تیرے ہاتھ سے، یعنی تیری بات سے، تیری کوشش سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جن پر یہ سورج چمکتا ہے۔ بتائیں مربوں میں یا ایکڑوں میں یا گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا۔ سورج کہاں کا چمکتا ہے؟ کم از کم سولر سسٹم تو جتنا ہے نظام شمسی، یعنی ایک بندہ اگر ہدایت پائے، لہذا مجمع نہیں ہے اسلام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے قلیل ہوتے، اکثرهم لا يعقلون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آواز آواز ہے جج، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واپس آتے ہیں، ضمن میں بات آ گئی، لے چلا میں اس طرف۔ آپ یاد رکھیے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اکثریت کی مذمت سے، اکثریت کی مذمت سے۔ اکثرهم لا يعقلون، اے رسول ان میں سے اکثر عقل سے فارغ، میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں، لا يعقلون یعنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ بھیڑوں ایک بھیڑ جس طرف جا رہی ہے باقی ساری بھیڑیں بابا کرتی اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا يفقهون بها، ہم نے انہیں قلب دیے ہیں یعنی عقل دی ہے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں،